ایسے نیک بندے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن علماء سے ایک غلبہ، تیر زور سے چلایا جائے نا کمان میں ڈال کر، جتنی دور آگے چلتا ہے معاذ اتنا آگے علماء کے چلے گا، امت کے عالموں کے اتنا آگے آگے یہ ہوگا۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقہ میں بھیج دیا کہ وہاں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ۔ اب جب وہ آئے تو بیوی نے کہا کچھ پیسے پوسے نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے ساتھ ایک ضابط بھیج دیا تھا، نگران، اس لیے میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکا، جو جمع کیا تھا اس علاقے میں بانٹ دیا، میرے پاس کوئی، میں ہیرا پھیری کیا کرتا، میرے ساتھ نگران تھا۔ اب وہ عورت تھی، سمجھی نہیں، اس نے کہا عمر کو اگر اتنی بد اعتمادی تھی تو اس نے کیوں بھیجا تھا؟ اگر ساتھ نگران بھیجنا تھا تو مقرر کیوں کیا تھا؟ حضرت معاذ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، جب حضرت عمر نے شکایت کی نا کہ یار تو نے مجھے بدنام کیا، میں نے کون سا تیرے ساتھ نگران بھیجا تھا؟ اس نے کہا حضور آپ بھی بولے ہیں، وہ عورت تنگ کرتی، نگران تو ہر وقت ہے اللہ، میں نے یہ بات کہی تھی، میں کیسے اس میں ہیرا پھیری کرتا؟ اللہ ساتھ تھا۔ اللہ کہتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہوتے ہو اللہ ساتھ ہوتا، اللہ نہیں ساتھ چھوڑتا، وہ ہر وقت ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں نے یہ قید لکھی نا کہ کسی بدماش نے کسی نیک بچی کو پکڑ لیا، مکان کے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، بدکاری کا ارادہ کیا، بچی تھی نیک، اس نے کہا بھائی تو نے سارا انتظام کیا مگر ایک کھڑکی کھلی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگا نہیں کوئی کھڑکی نہیں، اس نے کہا ایک کھڑکی کھلی، کہنے لگا کون سی؟ اس نے کہا وہ بند بھی نہیں ہو سکتی، تو ساری کھڑکیاں بند کر سکتا، وہ نہیں بند کر سکتا۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا اللہ کی کھڑکی، اللہ دیکھ رہا ہے، بند کر اس کھڑکی کو، اللہ کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال سکتا ہے نا تو ڈال لے، اسی وقت کام کی، توبہ کی، رویا۔ اس نے کہا اللہ سے تو چھپا سکتا اپنا، یہ کھڑکیاں بند کر کے بندوں سے تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتا، اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اس سلسلہ میں آخری میں ایک جملہ کہہ دوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بغداد میں یہ اس زمانے مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، بڑی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک ہمارا راج تھا۔ ہارون رشید جیسا خلیفہ بادل آتا تھا تو کہتا تھا تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہاں میری حکومت ہوگی یا غیر مسلموں کی بھی حکومت ہوگی تو وہاں سے خراج مجھے آئے گا، وہ میرے ٹیکس گزار ہیں۔ مسلمان اتنی شان و شوکت کی حکومت کرتے، تو بغداد میں ساری دنیا کے علماء اور نیک لوگ جمع تھے، رونقیں تھیں، فوارے تھے۔ تو ایک آدمی نے، نوجوان نے، غنڈا تھا، کسی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، بازار میں اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ اب لوگ بیچارے دیکھ رہے تھے مگر کوئی جرت نہیں کرتا تھا ٹوکنے، سارے اپنی کو بچانے کے لیے ڈرتے تھے۔ تو شہر میں ایک بڑے ولی ہوئے ہیں بزرگ بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جم گٹا، کیا ہجوم ہے، بتایا کہ یہ معاملہ اب کون اس کو سمجھائے۔ وہ پاس گئے، اس کے کان میں ایک بات کہی، بے ہوش ہو کر گر گیا، وہ چلے گئے۔ لوگوں نے اس کو سنبھالا اور بعد میں جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا تو نے بشر ابن الحارث کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ وہ شہر کے بہت بڑے ولی، دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہی۔ تجھے کیا کہا؟ کہا میرے کان میں صرف یہ بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے اور تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ لمبی بات نہیں کی، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی، کوئی زیادہ بات نہیں کیا، فرمایا جو تو کر رہا تیرا خدا دیکھ رہا، ایک دن اس کا حساب ہوگا۔ اور بخار میں مبتلا ہو گیا، 7 دن بخار رہا، ہوش نہیں آیا اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ اتنی دل پر بات اثر کر گئی کہ یہ عیاشیاں اور جوانی کے لچھے یہ کب تک رہیں گے؟ آخر موت آئے گی، اللہ کے ہاں پیش ہونا۔ تو اللہ فرماتا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایک ہی آیت جو سورہ مومنون کے ہم لکھ لینا دلوں پر کہ ہمارے پاس بیہودہ کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں، لغو